السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں چینل صوفی افسانے افسانہ آبگین مصنفہ کنیز باہو۔ کمرہ عدالت میں قدم رکھتے ہی اسے آواز سنائی دی، رفقا بالقواریر۔ شعور میں انہی دو لفظوں کی گونج شروع ہو گئی۔ وہ وہیں ساکت ہو گئی۔ تخیل کا پنچھی اسے پھر سے اس شافی کے در پہ لے گیا۔ اپنے دل کو زمانے کی بھڑکتی آگ سے بچانے کے لیے اس نے ماضی کا رخ کیا، جہاں ایک دل ربا منظر اس کے ہر زخم، ہر گھاؤ کو بھرنے لگا۔ آج اس کا فزکس کا پرچہ تھا۔ ساری رات جاگ کر تیاری کی تھی، آنکھیں تھکن سے بوجھل تھیں، لیکن اندر ذہن کے گوشوں میں کہیں خوابوں کے جگنو ٹمٹما رہے تھے، جن کی روشنی تھکن زدہ وجود میں نئی روح پھونک دیتی۔ یہ نیم گرم دودھ پی لینا، میں نے بادام ڈالے ہیں، دماغ پڑھ پڑھ کر خشک ہو جاتا ہے۔ اماں اوپر اسٹڈی روم میں دودھ کا گلاس رکھ کر نیچے آ گئی۔ وہ پڑھائی میں اس قدر منہمک تھی کہ پینا یاد نہ رہا۔ دو گھونٹ حلق سے اترے ہی تھے کہ نیچے سے شور کی آواز آنے لگی۔ وہ لرزتے قدموں کے ساتھ بھاگی۔ ابو نے ایک ہاتھ سے امی کے بال جکڑ کر دوسرے بازو کے حلقے میں گردن دبا رکھی تھی۔ بتا، اپنا حصہ مانگنا ہے بھائیوں سے یا نہیں؟ قربانی دینے کا شوق ہے نا؟ آج تیری جان نہ لی تو کہنا۔ اماں خود کو بچانے کے لیے ہاتھ پاؤں مار مار کے تھک گئی۔ وہ مری نہیں تھی، لیکن خود کو مرنے کے لیے چھوڑ دیا۔ وہ کانپتی ٹانگوں سے سیڑھیاں اتری اور گیٹ کھول دیا۔ پڑوسیوں کا ہر تیسرے روز لگنے والا تماشا دیکھنے کی دعوت دے آئی۔ پڑوسیوں کے تعاون سے اماں کو موت کی گرفت سے چھڑا لیا گیا۔ جون کی تپتی دوپہر قیامت کا منظر پیش کر رہی تھی۔ اس کی ماں ننگے پاؤں، خالی ہاتھ، اپنی بے روح لاش گھسیٹ کر چل دی۔ وہ بھی کسی کی بیٹی تھی جسے قسمت نے وراثت میں بدنصیبی دی تھی۔ اپنا بکھرتا آشیانہ بچانے کی خاطر بھائیوں سے وراثت کا حصہ مانگنے چلی گئی۔ ماں کے دور جاتے قدم فائزہ کے جسم سے روح کھینچ رہے تھے۔ محلے والوں کے ساتھ وہ بھی خاموش تماشائی بنی، کبھی ماں اور کبھی باپ کو دیکھتی۔ ماں کا سراپا نظروں سے اوجھل ہوا، اس کی دنیا اندھیر ہو گئی، شکوہ کناں نظر آسمان کی طرف اٹھ گئی۔ فائزہ، میرے ابا نے اپنا خون آرام بھوک تیاگ کر پائی پائی اکٹھی کی۔ اماں نے اپنی خواہشات کا گلا گھونٹا۔ محدود سی آمدنی میں کمیٹیاں ڈال کر یہ فرنیچر بنایا تھا۔ اس کی فکر میں میرے ماں باپ کے چہرے زندگی کے خوشگوار لمحوں میں بھی گرد آلود رہے۔ اماں سرسوں کے تیل سے ٹاکی بھگو کر روز فرنیچر کو چمکاتی۔ الماری میں جڑے برتن اپنی چمک پر اترا رہے تھے۔ یہ سیٹ اماں نے اپنی سونے کی بالیاں اور کنگن بیچ کر خریدا تھا۔ ان برتنوں کی چمک نے تمہاری نانی کے کانوں کے چھید اور کلائیاں سونی کر دی تھی۔ اماں، بیٹیاں تو رحمت ہیں، انہیں اس لعنت کے ساتھ کیوں رخصت کیا جاتا ہے جو ان کے نصیب کی ضمانت بھی نہیں بن سکتی؟ گھر تو عورت سے بنتا ہے نا؟ اس نے ماں سے پوچھا۔ جن معاشروں میں لعنت رواج پا جائے وہاں رحمت اپنے نصیبوں کی جنگ کئی زحمتیں جھیل کر لڑتی ہے۔ باہر گاڑی کا ہارن بجا۔ اس نے گھڑی کی طرف دیکھا، پرچہ شروع ہونے میں آدھا گھنٹہ باقی تھا۔ یونیفارم ڈال کر کمرے سے کتابیں اٹھانے گئی۔ کمرے کے فرش پر گرا ہوا دودھ کا گلاس دیکھ کر اس کے شعور پر ضرب لگی۔ اماں، میرا ماتھا چوم، دعائیں دے، آیت الکرسی پر پھونک دے مجھ پر، پرچہ دینے جا رہی ہوں۔ اماں، میرا پڑھ لکھ کر مضبوط عورت بننا تیرا خواب ہے۔ اس خواب کے پیچھے تیری کون کون سی محرومیاں، دکھوں کا مداوع پنہا تھا، یہ وقت نے آج سمجھا دیا۔ ماں کی کمی کو محسوس کر کے وہ رونا شروع ہو گئی۔
کمرے میں کافی دیر گزر گئی، گاڑی والا ہارن پہ ہارن دے رہا تھا۔ ابا اسٹڈی روم کی طرف بڑھے۔ کمرے میں زوردار آواز گونجی، باہر وین والا انتظار کر رہا ہے، تم ماں کا ماتم کر رہی ہو، وہ مر تو نہیں گئی؟ بچپن سے جسم پر پڑی مار، دھتکار اور حالات کے تھپڑوں کے نشان روح پہ ثبت ہو چکے تھے۔ اسے یاد نہیں آتا تھا کہ کبھی نہیں ہاتھوں سے ابا نے پیار دیا ہو، کبھی فرتے جذبات سے دل پکار اٹھتا، اپنی پیشانی ابا کے سامنے کر کے کہے، ابا، یثرب کے مدنی ماہی بیٹی کو یہاں بوسہ دیا کرتے تھے، صلی اللہ علیہ وسلم۔ دماغ خواص باختہ تھا، پرچہ دیکھ کر بھی وہ پہچان نہ پائے۔ یہ سوال کب پڑھے تھے؟ سوچے حالات کے گرداب میں پھنسی زندگی کی کتاب میں الجھے سوالوں کے جواب ڈھونڈ رہی تھی۔ سب سے لیٹ پرچہ حل کرنے والی کلاس کی ذہین لڑکی آج ادھورا چھوڑ کر نکل گئی۔ فائزہ، حیرت کی بات ہے، آج جلدی پرچہ دے آئی، خیریت ہے؟ نمرا نے اسے لون میں بیٹھے دیکھ کر سوال کیا۔ فائزہ خاموشی سے سر جھکائے گمسم گھاس اکاڑتی رہی۔ نمرا، جو ہر روز معمول سے فائزہ سے سوالات پر بحث کرتی اور فائزہ کے بھرپور جوابات سے اپنی کارکردگی ماپتی، آج اسے چپ اوڑے دیکھ کر چونک گئی۔ آسمان گہرے سیاہ بادلوں سے گھرا ہوا تھا، موسم صبح سے ہی خراب تھا۔ اچانک گرج چمک اور بارش شروع ہو گئی۔ فائزہ کی آنکھوں موتی ٹوٹ کر بارش میں مل رہے تھے۔ وہ اس موسم میں امی کے پاس سہم کر بیٹھ جاتی تھی۔ اسے بجلی کی گرجدار آواز سے ڈر لگتا تھا۔ موسم کی شدت سے گھبرا کر اس نے کانپنا شروع کر دیا۔ نمرا اس کا ہاتھ پکڑ کر سہارا دیتی سامنے لائبریری میں لے آئی۔ میڈم تبسم الماری میں کتابوں کو ترتیب دے رہی تھی۔ فائزہ کو دیکھ کر پلٹی۔ بیٹا، کیا ہوا؟ آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے؟ اسے اپنے پاس بیٹھنے کا اشارہ کیا اور متفکر انداز میں پوچھنے لگی۔ میڈم تبسم ان کے علاقے میں ہی چند گھروں کے فاصلے پر رہتی تھیں۔ وہ فائزہ کے گھریلو حالات سے بخوبی واقف تھیں۔ انہوں نے فائزہ کی تعلیمی کارکردگی سے متاثر ہو کر فائزہ کو تعلیم جاری رکھنے کا مشورہ دیا تھا۔ وہ اسکول میں بھی دوسرے طلبہ سے ہٹ کر اسے خاص توجہ دیتی تھیں۔ فائزہ کو میڈم تبسم استاد کم شفیق دوست زیادہ لگتی تھی۔ ان کا شمار پیشہ سے مخلص اساتذہ میں ہوتا تھا، جو تعلیم کے ساتھ طلبہ کی اخلاقی، ذہنی تربیت، تعمیر شخصیت کو بھی اپنی ذمہ داری سمجھتے ہیں۔ میڈم تبسم نے نمرا کو پانی لانے بھیجا۔ وہ فائزہ کی حالت سے واقف تھیں، خاموش رہ کر اس کے بولنے کا انتظار کرنے لگی۔ میڈم، امی کو گھر سے نکال دیا ابو نے، قدرے توقف کے بعد بولی۔ ہمیشہ کی طرح اس دفعہ بھی ماموں نے شفافیت سے وراثت کا حصہ دینے سے انکار کر دینا ہے۔ وہ کدھر جائیں گی پھر؟ میڈم تبسم اس کے چہرے پہ آئے حزن و ملال کے رنگ دیکھ کر اداسی سے گویا ہوئی۔ حوصلہ بچے، نیک گمان رکھو، خیر ہوگی اللہ کے کرم سے۔ حالات جیسے بھی ہوں صبر کا دامن نہ چھوڑنا، اللہ صابرین کے ساتھ ہے۔ میڈم، اماں بہت بھولی، اپنے حق کا علم ہے، نہ اس کے حصول کے لیے آواز بلند کرنا آتی ہے۔ ممانی جہیز کا تانا دے کر خاموش کروا دیتی ہیں۔ میڈم تبسم افسوس کا اظہار کرتے ہوئے بولی، بیٹی کے گھر سے پانی پینا حرام سمجھ لینے والے وراثت میں اس کا حق ہڑپ کر جانا حلال سمجھتے ہیں۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورت کو ہر حیثیت سے وارث بنایا ہے۔ افسوس، ہم سیرت پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس پہلو سے کنارہ کشی کیے ہوئے ہیں۔ خواتین پہ گھریلو تشدد، ان کے حق غصب کرنا، ان کو وراثت میں حصہ نہ دینا ہمارا معاشرتی طرز عمل ہے۔ میرے خاوند کے ایک دوست وکیل ہیں، اگر معاملہ باہمی مفاہمت سے حل نہ ہوا تو ہم عدالتی کارروائی کریں گے، تم بے فکر رہو۔ امید کی کرن نظر آنے پر
فائزہ کے چہرے پر اداسی سی مسکراہٹ بکھر گئی۔ کاش میں عورت نہ ہوتی، وہ حسرت سے بولی۔ وسوسہ ہے، لا حول ولا قوت پڑھو فوراً، میڈم تبسم اسے ڈانٹ کر بولی۔ اللہ جس کو جہاں رکھتا ہے وہ بہترین جگہ ہوتی ہے۔ تمہارا عورت ہونا اللہ کی رضا ہے۔ مومن اللہ کی رضا میں راضی رہتا ہے۔ کیا مردوں کا خدا الگ ہے؟ ان کے سوال نے فائزہ کو جھنجھوڑ ڈالا۔ خدا تو سب کا ایک ہی ہے، لیکن مرد زمینی خدا بن کر اپنی طاقت اختیارات کا ناجائز استعمال کیوں کرتے ہیں؟ مجھے نفرت ہے ایسے مردوں سے۔ میڈم تبسم جہاں دیدہ خاتون تھی، وہ سمجھ گئی تھی فائزہ کی نفسیات پر ماحول کا برا اثر پڑا ہے۔ وہ نفسیاتی طور پر انتہائی کمزور ہو چکی ہے۔ احساس کمتری، منفی جذبات ابھار رہا ہے۔ وہ اسے روحانی، نفسیاتی، جذباتی، اخلاقی طور پر مضبوط بنانا چاہتی تھی۔ وہ میز پر پڑی کتاب کھول کر ایک عبارت کو دہرانے لگی۔ طالب دنیا مخنثن، طالب عقبا مونسن، طالب مولا مذکرن، کہ طالب دنیا مخنث ہجڑا ہے، طالب عقبا عورت ہے اور طالب مولا مرد ہے۔ فائزہ حیرت سے سوالیہ انداز میں بولی، طالب کسے کہتے ہیں؟ میڈم تبسم پرسکون انداز میں سے سمجھانے لگی۔ انہیں فائزہ کے سوال پوچھنے والی عادت بہت پسند تھی۔ دل میں کسی خاص شے کے حصول کی خواہش یا ارادہ کا نام طلب ہے، اور اس خاص شے کی طلب یا ارادہ رکھنے والے کو اس شے کا طالب کہا جاتا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طالب ایک مولا کے بارے میں فرمایا ہے، جو شخص کسی چیز کی طلب کرتا ہے وہ اس میں کبھی بھلائی نہیں پاتا، اور جو شخص مولا کی طلب کرتا ہے اس کے لیے سب کچھ ہے۔ جو دنیا کی طلب کرتا ہے اسے دنیا ملتی ہے، جو عقبہ کا طلبگار ہوتا ہے اسے عقبہ ملتی ہے، اور جو مولا کی طلب کرتا ہے اسے سب کچھ ملتا ہے۔ تو پتہ چلا مرد کسے کہتے ہیں؟ وہ معصومیت سے بولی۔ اگر عورت کو اللہ کی طلب ہو تو وہ بھی مرد بن جائے گی کیا؟ مرد ایک وصف با کمال کا نام ہے، ظاہری ساخت و لباس کا نہیں۔ وصف با کمال مرد کی مصداق ساخت اور جنس عورت طالب دنیا مردوں سے افضل ہے۔ عورت اپنے اندر اللہ کی طلب پیدا کر لے تو وہ وصف مرد حقیقی یعنی طالب مولا ہے۔ اللہ پاک کا شکر ہے اس نے مجھے آپ کی نیک صحبت سے نوازا ہے، فائزہ نے سرشاری سے کہا۔ میڈم تبسم نے اسے خطاب دیتے ہوئے کہا، تو بس پانی نہیں، پیاس پیدا کرو۔ یہ کتاب عین الفقر میری طرف سے تحفہ ہے۔ یہ راستی کا مسافر بننے میں تمہاری مدد کرے گی۔ میڈم تبسم نے اسے احساس کمتری سے نکال کر سیدھی راہ دکھا دی تھی۔ اس نے حق کا راستہ اپناتے ہوئے مشکلات کا ڈٹ کر مقابلہ کرنا شروع کر دیا۔ وہ خود کو کمزور ذات سمجھنے کی بجائے اللہ کی ذات پر کامل یقین رکھنے لگی۔ وہ جان گئی تھی کہ بلا تفریق مرد و عورت حالات سے گھبرا جانے والا پست حوصلہ مایوسی انسان کو کمزور کرتا ہے، جبکہ ہار مان لینے والا ابلیسیت کی راہ پر ہوتا ہے۔ یقین وہ طاقت ہے جو نازک آبگینوں میں طوفان سے ٹکرا جانے والا چٹانی حوصلہ پیدا کر دیتی ہے۔ 1400 سال پہلے سراپا محبت آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمائے گئے الفاظ لمحہ موجودہ میں زخمی روح کے لیے مرہم بننے لگے۔ یثرب کی شفا بخش ہوا تسلیاں دینے لگی۔ تخیل نے دکھایا زوجہ پاک اونٹ پر بوجھ میں سوار ہے۔ اونٹ کی رفتار بڑھ جانے پر اونٹ بان کو تنبیہ کی گئی، دھیرے چلو تمہارے اونٹ پر آبگینے کسی نازک سواریاں بیٹھی ہیں۔ کاش ابا دولت کی پوجا میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہ بھلاتے، اے کاش۔